والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء اللہ نہیں پسند فرماتے نافرمانی کے ساتھ آواز کو بلند کرنا الا من ظلم سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور اللہ احکم الحاکمین سننے والے ہیں جاننے والے ہیں کسی کے اندر برائی دیکھو وہ دنیاوی طور پر ہو یا دینی طور پر ہو اس کے عیب کو نہ اچھالو اس کا چرچا نہ کرو اس کو لوگوں کے سامنے عام نہ کرو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے بلکہ تنہائی کے اندر اس کو سمجھا دینا یہ دینی طور پر ایک خیر خواہی طور پر اس کی مصلحت طور پر کہ اس کی تقریب کرتے ہوئے اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ تیرے اندر یہ برائی یہ گناہ یہ عیب موجود ہے لوگوں کے سامنے اس کو نہیں اچھالنا چاہیے لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ظلم لیکن سوائے اس کے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ایک آدمی ہے وہ مظلوم ہے تو مظلوم جب تک اپنے ظلم کی داستان نہیں سنائے گا تو کسی طرح کس کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہاں وہ آدمی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ اس کے ظالم کے ظلم سے نجات مل سکے یا پھر ظالم کے ظلم کو روکا جا سکے صحیح ابو داؤد کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آتا ہے اور آ کر کے اپنے ہمسائے کی شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے میں اس سے بڑا تنگ ہوں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کرو اپنے گھر کا سارا سامان باہر نکال کے راستے میں رکھ لو وہ سارا گھر کا سامان اٹھاتا ہے اور راستے میں رکھ دیتا ہے ہر گزرنے والا پوچھتا ہے بھائی تمہیں کیا ہوا تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے ہمسائے کے ظلم سے تنگ آ چکا ہوں تو میں اس ظلم کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے اب جب ہر آدمی کو وہ بتاتا تو وہ سننے والا جو ظلم کرنے والا تھا وہ کہتا ہے یار میں تم سے معافی مانگتا ہوں آئندہ تمہیں تم پر کبھی ظلم نہیں کروں گا آپ ایسا کرو یہ سامان اٹھاؤ اپنے گھر رکھ لو یہ ظلم کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو الا من ظالم الا من ظلم جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو ہاں وہ بات اب محدثین شارحین کا یہ بتانا کہ یہ روایت راوی جو بیان کر رہا ہے اس کے اوپر جرح کرنا جرح و تعدیل کی داستان یہ علم جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث کے معاملے میں ظلم کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے کذب بیانی کرتا ہے یہ ظلم ہے اس کو واضح کرنا چاہیے اور محدثین کی یہ نعمت کہ وہ لوگوں کی ان کے اقوال کو ان کے کذب بیانی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے یہ جھوٹا راوی ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ یہ یہودیوں کی بات کو رب کائنات نے بیان کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بعض کے اوپر ہم ایمان لے آئیں اور بعض کو ہم انکار کر دیں وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور یہ کہتے ہیں ہم درمیانے جس کو چاہیں اس کو مان لیں جس کو چاہیں اس کا انکار کر دیں تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا یہ کافر ہی نہیں ہے بلکہ صحیح طور پر پکے یہ کافر ہے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ٹھپا لگ چکا ہے اولئک هم الکافرون یہی وہ لوگ ہیں کافر بلکہ آگے تائید کرتے ہوئے فرمایا حقا یہ واقعہ ہی کافر لوگ ہیں
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور ان کے رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈالتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ان کو اللہ ان کے اجر عطا کرے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا کفر اور ان کا قول مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے بہتان لگایا تھا، ان کے قول کا وجہ سبب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ان عمل کی وجہ سے قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ ان کی وجہ سبب یہ تھی کہ وہ مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھتے تھے اور کہتے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مریم علیہ السلام کے ساتھ یوسف نجار نے بدکاری کی ہے تاکہ اس وجہ سے مریم کے بدن سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ان کے بہتان کو رب کائنات نے ذکر فرمایا ہے۔ وَقَوْلُهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا قول کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں ان کے لیے ایک مشابہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر رب کائنات نے بیان کی ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے کفر کو اور ان کے سارے گناہوں کو بیان کیا تو یہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور جہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہ تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، جب ان کی تعداد بعض کے نزدیک 12 تھی یا بعض کے نزدیک 17 تعداد تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ اب انہوں نے ہمیں قتل کر دینا ہے، تو فرمایا کون ہے جو میرے لیے آئے گا مدد کرے گا؟ تو ایک حواری نے کہا کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کے اندر مشابہ ڈال دی، وہ آئے اور انہوں نے ان کو پکڑ کر کے قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا۔ بلکہ قرآن اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ یہی تھے جو مشابہت خود ہی مشابہت میں اپنے آپ کو داخل کرنے والے تھے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، پکا علم ان کو بھی نہیں تھا کہ ہم نے کس کو قتل کیا ہے، کیا واقعہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے یا پھر کسی اور کو ہم قتل کر بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس یہ علم بھی نہیں تھا، ہاں إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ گمان ہی تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو ہم نے قتل کیا ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جس کو سولی پہ لٹکایا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اس کو بلند کر لیا اپنی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ احکم الحاکمین، حکمت والے ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی دوسرے مقامات کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اب ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، بلکہ دمشق کی مسجد کے مینار کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس وقت فجر کی نماز کے لیے تیاری کی جا رہی ہوگی، بلکہ تکبیر پڑھی جا رہی ہوگی، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، جزیہ جو تھا وہ ختم کر دیا جائے گا، اور تمام لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بیعت کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہی دور ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ہی
یہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیا جائے گا۔ گویا کہ یہ ہمیں بات ملتی ہے، قرآن نے اس کا اظہار کیا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام یا ان کے بعد والے انبیاء کی طرف وحی کی ہے۔ اور پھر رب کائنات نے انبیاء کے نام لیے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یہ جن کے اسماء و گرامی نام لیے گئے ہیں، قرآن حکیم فرقان مجید میں تمام انبیاء اور رسول کے نام نہیں ہیں، بلکہ اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے تو یہ تعداد تقریباً 24 یا 25 تعداد انبیاء اور رسول کی بنتی ہے، جن کے نام، جن کا تذکرہ نام لے کر رب کائنات نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جبکہ احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول کی تعداد تھی جو رب کائنات نے جن کو مبعوث فرمایا۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم ان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کیا کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں اور اللہ کے بارے میں نہ کہو مگر وہی بات جو حق ہے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، یقیناً عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہ الی مریم، مریم کی طرف جس کو ڈالا ہے وہ روح منہ، اور اس کی طرف روح کو ڈالا ہے، فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ تم ثلاثہ نہ کہو، ثلاثہ سے مراد کیا ہے کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ مریم اللہ یہ تین مل کر ایک الہ بنتے ہیں، گویا کہ اس طرح غلو نہ کیجئے، کسی نبی کی شان میں غلو کی حد تک نہ پہنچ جائیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ مجھے اس طرح نہ بڑھا دو جس طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں لوگوں نے غلو کیا تھا، انما انا عبدہ، یقیناً میں اس اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ ہی کہو اور میرا اللہ کا رسول ہی کہو۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس سورت کا اختتام اور سورۃ المائدہ کا تذکرہ ہوتا ہے، حکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، آگے وہ جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، بہیمۃ الانعام کا تذکرہ کیا ہے، بہیمۃ الانعام کہ وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، اور پھر ان جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے پکارا جائے اس کو بھی حرام کر دیا گیا ہے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، آگے پھر ان جانوروں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا گلا گھونٹ کر کے مار دیا جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، جن کو چوٹ لگ جائے وہ گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، جس کو چوٹ لگے یا پھر جس کو کوئی چیز بڑی اوپر والی چیز سے گرا ہے، اونچائی سے گر کر کوئی مر گیا ہے وہ بھی حرام ہے، یا پھر کسی جانور کو سینگ لگا ہے اور وہ مر گیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، کسی درندے نے اس کو پھاڑ دیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق،
جو کسی دربار کے اوپر، درگاہ کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بڑی جامع آیت جس کا یہاں تذکرہ سورۃ المائدہ میں کیا گیا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کیا گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، تمہارے لیے اطمینان ہو چکا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میری رضا ہے اس کے اوپر کہ دین اسلام ہی میرا پسندیدہ دین ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس کے آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کو مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ وضو کا طریقہ احکام الحاکمین نے یہاں تذکرہ کیا ہے۔ وضو کے مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ پورے سر کا مسح ہے۔ وہ حباب جن کا خیال ہے کہ آدھے سر کا مسح یا چوتھائی حصے کا مسح کر لیا جائے تو وہ کافی ہے، یا کچھ بالوں کا مسح کر لیا جائے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کے مسح کو کرو۔ اور صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے کا طریقہ جو بیان ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو پیشانی میں رکھا اور پھر اس کو اپنے گدی تک لے گئے، اور پھر وہاں سے لے کر پھر اپنے سر کے اوپر شروع سے جہاں سے ابتدا کی تھی وہاں لٹائے۔ بعض احباب کا خیال ہے وہ روایت جس کے اوپر پگڑی کے اوپر مسح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا، سر کے حصے کا یہاں مسح کیا، لیکن وہ صحیح روایت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے سر کے یہاں مسح کیا اور پھر پگڑی کے اوپر مسح کیا۔ گویا کہ پگڑی کے پورے حصے کے اوپر سے مسح کرنا ایسے ہی ہے، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کے اوپر مسح کیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما پھر آگے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آگے پھر وہ تیمم کا حکم ہے، تیمم کرنے کی تعلیمات ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کو یہاں رب کائنات نے ذکر کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، کہ تمہیں عذاب کیوں آتا ہے؟ اگر تم اللہ کی اولاد ہو تو پھر تمہیں یہ تکلیف، یہ آزمائشیں، یہ عذاب کیوں پہنچتا ہے؟ بل انتم بشر، بلکہ تم ایک بشر ہو جو اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ قصہ بیان کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدم، کہ بنی آدم کے بیٹوں کا قصہ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان دونوں میں سے دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور ایک کی قربانی قبول نہ کی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو قربانی جو قبول کرتا ہے وہ متقی لوگوں کی ہی قبول کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور قتل کی، اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، دنیا میں سب سے پہلا یہ قتل تھا جو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی، دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، جس کے مشہور نام قابیل اور حابیل نام لیے جاتے ہیں۔ واللہ اس کی یہاں تک کہاں تک ان کی تصدیق ہے، بہرحال مشہور نام یہی ہے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ فبعث اللہ غرابا فاصبح من الخاسرین،
محاسن، اب جب قتل کر دیا تو اب یہ پریشان ہوا کہ اب میں اس کو کیا کروں۔ اب یہ انسانیت ہے، ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ اپنے مردوں کو دفن کیسے کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں جب یہ ندامت کا اظہار جب اس نے کر لیا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، پھر اس کی طرف اللہ نے ایک کوے کو بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا، یہاں رب کائنات نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب۔ جب کوے نے آ کے دوسرے کوے کو قتل کیا اور زمین پہ اس طرح دفن کرنے کا اس نے طریقہ سکھا دیا، پھر اس نے دیکھا تو کہا یا ویلتى، افسوس ہے میرے لیے، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یہ کوے کی طرح میں اس طرح بھی عاجز آ چکا ہوں، یعنی کہ میرے اندر اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ میں اس کو کروں کیا۔ وہ کوے کی طرف دیکھا فاوریہ صوت اخیہ فاصبح من النادمین، اب یہ شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن شرمندگی اس وقت کام نہیں آتی جب عمل کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وجاہدوا فی نفس سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ کے معنی ہے کسی چیز کے مقصود اور حصول کے لیے کہ کسی کا قرب حاصل کرنا، تو یہاں وسیلے سے مراد ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ایسا عمل کرو، ایسے عمل کا حصول کرو کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی رضا مطلوب ہو، جس سے اللہ کا قرب تمہیں مل جائے، اس عمل کو کرو جس سے اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب تمہیں مل سکے۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس کے آگے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیری طرف اللہ نے نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے پھر رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ گویا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو میری طرف نازل، جو میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ اب یہ اللہ کا حق و حکم ہے، اللہ کا امر ہے، جس کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کروائی تھی، میرے صحابہ بتاؤ کیا جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے کیا میں نے تم پر پہنچا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا یک زبان ہو کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچانے کا تو حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھایا تھا اور کہا تھا اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا، جس کا تو نے مجھے ذمہ دیا تھا، جس کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، جو پیغام دیا تھا، آج یہ میں وعدہ لے رہا ہوں، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے وہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ آج اگر کوئی بدعتی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی بھلائی کا کام ہے، اور وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، گویا کہ وہ نعوذ باللہ، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نا، لو جی حرج کی ہے، حرج کیا اس میں کرنے میں؟ سب سے بڑا حرج یہی ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہو کہ وہ دین تھا، وہ نیکی تھی، وہ خیر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ وہ پہنچائی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دین ملا ہے تمام حقوق اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔